بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسد حیات اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سبحان علی سعیدی صاحب، جن سے سوال جواب کی ایک چھوٹی سی نشست ہے۔ تو سبحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان بھائی، اور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، ماشاء اللہ۔ تو سبحان بھائی، آپ سے سوال جواب کی جو آج چھوٹی سی ہم نے نشست رکھی ہے، تو سبحان بھائی سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مسلمان قوم، ان پہ پہلے اتنا عروج تھا اور اب اتنا زوال کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک نشست میرے ساتھ کی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث کوٹ کروں گا صحیح مسلم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کتاب، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ان کو ترقی دے گا، ان کو عروج بخشے گا اور انہیں جو ہے سربلندی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث جو ہے قوموں کو ذلیل خوار کرے گا، ان کو جو ہے ان پر زوال آئے گا۔ تو اب ہم اگر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں تو اس دور میں ہمیں عروج ملتا ہے کہ ان کا دور جو ہے اس میں اسلام کو اور اقوام کو اور بالخصوص جو ہے مسلم امہ کو جو ہے وہ عروج ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو سب سے پہلے پڑھا، پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھا، سمجھنے کے بعد جو ہے اس قرآن مجید پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا۔ آج اگر ہم اپنے مسلمانوں پر غور کریں تو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو نہ تو ہم قرآن کو اس لحاظ سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس ضمن میں یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ قرآن مجید اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن سب سے زیادہ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب نہیں ہے، اور جو ہے نہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بس جس دور میں جس نے سمجھا اس نے عروج پایا۔ جس قوم نے قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا، اب یورپین کنٹریز ہے، ان میں یہ سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو قانون، اصول اور قوانین قرآن نے بتائے ان پر جو ہمیں فالو کرنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے فالو کر کے تو اس پر وہ عروج پا گئے۔ تو آپ میں قانون، اصول اور قوانین کی بات آپ نے چھیڑ دی ہے، تو اس ضمن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں تو انہوں نے اصول اور قوانین جو ہے قانون اسلام اور قوانین کے بارے میں کس طرح انہوں نے امپلیمنٹیشن کی ہے، اس بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ صحابہ کرام کا جب دور تھا تو اس میں دوسرے مذاہب جو تھے، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے آپشن یہ تھا کہ اگر آپ مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کو مسلمانوں کے برابر سٹیٹس ملے گا، مطلب ہے مسلمانوں کے برابر، جس طرح آپ ان کے برابر ہو جائیں گے، مقام میں برابر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کریں، اس کی آپ کو مکمل جو ہے تحفظ دیا جائے گا۔ لیکن جو قوانین اور اصول ہیں وہ اسلام کے لاگو ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اصول اور قوانین جو ہیں وہ اسلام کے ہی لاگو ہیں، کیونکہ وہ اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ جیسے آج اگر ہم اپنے جو ہے اصول اور قوانین کی بات کریں اور ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو آج ہم انگریزوں کے اور گوروں کے محتاط ہیں، غلام ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کر دی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ اپنی عبادات کرو،
روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو اور دیگر عبادات اپنی کر سکتے ہو، کھلا آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ جی۔ انہوں نے تو ہمیں اس حد تک فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس مسجد بنانے کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اور مسجد بنا کے دیتے ہیں، آپ عبادت کرو۔ جی۔ لیکن جب بات آتی ہے اصول اور قوانین کی تو وہ کہتے ہیں نہیں، قانون اور اصول اور قوانین جو ہیں وہ ہمارے لاگو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لہذا بدقسمتی ابھی تک بدقسمتی ہماری یہ ہے 70-72 سال ہاں جی بالکل، وہی اصول و قوانین، عدالتوں کو دیکھ لے، وہی ہاں جی بالکل، نظام تعلیم کو دیکھ لیں، عدالت کا نظام دیکھ لیں، جس بھی نظام کو دیکھ لیں تو وہ انگریزوں کا دیا ہوا قانون، ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اصول اور قوانین جو قرآن اور سنت نے بتائے ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ حال ہے۔ آج ہمارا جو زوال ہے وہ اس حد تک اس وجہ سے پہنچ چکا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1 ارب سے زیادہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اقوام متحدہ جو ہے اس کے اندر ہماری 1% کی حیثیت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی 1 ارب مسلمان اور 1 ارب سے پلس زیادہ مسلمان ہیں، 2 ارب ان کی ہاں جی ان کی رائے کا جو ہے وہ بالکل بھی احترام نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم آپس میں ایک متحد نہیں ہے ملک، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آپس میں ان کا کوئی ہاں جی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اگر آج جو ہے آج ہماری اقوام جو ہے مسلم امہ، خاص طور پر مسلم امہ جو یعنی کہ دیکھا جائے تو 56 سے بھی زیادہ ممالک ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1 ارب سے پلس ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں، قرآن اور سنت کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کی امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیں، تو یہ قوم بھی انشاءاللہ دوبارہ عروج پا جائے گی۔ بے شک بے شک۔ تو آج ہماری مسلم امہ کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اگر امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی ہم نے اسلام کے مطابق بالکل بھی نہیں کی ہوئی۔ تو آج امت مسلمہ کے زوال کی جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیے اور ترک کر دیا۔ بہت شکریہ سبحان بھائی، بے شک ہمارے زوال کی جو ہماری مین جو وجہ ہے وہ آپ نے بتائی کہ قرآن اور سنت سے دوری ہماری زوال کی وجہ ہے۔ تو نوجوان اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری زوال کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اب وہ پھر ہمیں عروج تک کیسے آنا چاہیے، ہم کیا کریں نوجوان؟ اسد بھائی، اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس میں جو ہے وہ صالحین کی صحبت اختیار کریں، جو باعمل علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں نہیں، دین کو سمجھیں اور دین کو سیکھیں، عمل کریں۔ جی سبحان بھائی، یہ بھی آپ نے بالکل ایک آسان سا مثال دے دیا کہ نوجوان جو نسل ہے وہ قرآن اور سنت پر عمل کرے، اس کو سمجھے، عمل کرے، اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کے آئے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان اس صحبت میں کیوں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے؟ اسد بھائی، اگر نوجوانوں کی اس جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتے، تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سب علماء نہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے دین کم ملتا ہے، لیکن جو نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ علماء سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دین لینے کے بجائے انتہا پسندی ان کے اندر، ہاں جی، انتہا پسندی ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ اب جو ان کو سمجھتے ہیں وہ پھر ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، دوری اختیار۔ تو قربت کیسے ہو؟ تو سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کی ہم جو ہے
बारगाह में दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के दोनों स्टूडेंट हैं, जी, जी, जी। तो हम उनकी बारगाह में ये दरख्वास्त करेंगे कि वो नौजवान नस्ल को जो है अपने साथ बिठाएं और उनको साथ बिठा के कुरान और सुन्नत की तालीमात से अच्छी अच्छी बातें बताएं और मोहब्बत का पैगाम दें, तो लोग जो है उलमा से करीब हो सकते हैं। नंबर 2 जो है नौजवान नस्ल कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे, तो नौजवानों के अंदर तब्दीली आ सकती है। और नंबर 3 ये कि सोशल मीडिया का दौर है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम उलमा को सर्च करें तो हज़ारों की तादाद में उलमा आ जाते हैं। फिर अब पता कैसे चले कि ये सही उल अकीदा है और ये इंतहा पसंदी फैलाने की कोशिश करें? अब हाँ जी, सही उल अकीदा उलमा की इस तरह पहचान होगी। मैं नौजवान नस्ल को ये जो है अपना गाइड करूँगा, रहनुमाई करूँगा और उनको ये जो है तलकीन करूँगा कि वो सही अकीदा उलमा को सोशल मीडिया पर सुने, जिनसे उनको अल्लाह और उसके रसूल का अदब मिले, उसके बाद मोहब्बत मिले, इश्क मिले, औलिया का अदब मिले, अहले बैत का अदब मिले, सहाबा कराम का अदब मिले। तो उन सही अकीदा उलमा को सुने, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे जाते हैं या सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं तो हज़ारों की तादाद में उलमा आ जाते हैं, तो हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किस आलिम को सुने, क्योंकि एक आलिम दूसरे आलिम को गालियाँ दे रहा होता है, दूसरा तीसरे को। तो नौजवान नस्ल जो है वो फिर वो इससे पीछे हट गई। वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि ये उलमा सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं, तो हम इनसे दीन कैसे लें? तो मैं नौजवान नस्ल को ये तलकीन करूँगा कि आप उन सही अकीदा उलमा को सुने, जिनसे आपको अल्लाह और उसके रसूल का अदब, उसके बाद सहाबा कराम, उसके बाद जो है अहले बैत का अदब मिले और उसके बाद औलिया का अदब मिले। जब ये 4-5 चीज़ें एक आलिम में आपको नज़र आए तो आप सोशल मीडिया पर उस आलिम को समाअत करें, उससे आपकी जो है ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सुभान भाई आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुभान भाई से चंद एक ऐसी बातें जो कि कीमती मोती हीरे थे वो सुभान भाई ने की समाअत की आप लोगों ने बातें। तो नौजवान जो कि बेराह रवि का शिकार हैं, इन चंद बातों पर अगर वो अमल कर लें तो वो दीन की तरफ भी आ सकते हैं, और ना सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा दोबारा से उन पर उरूज होगा। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी और सवाल जवाब की नशिस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।